السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قال اللہ عز وجل ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین وکننا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین۔ سورۃ المدثر آیت نمبر 42 تا 47۔ ناظرین محترم، آپ کے سامنے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے کہ بروز قیامت جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو جہنمی اپنے جہنم میں جانے کے 4 اسباب بیان کریں گے۔ پہلا سبب یہ، قالوا لم نک من المصلین، جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں چلے آئے تو وہ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ دوسرا سبب بیان کریں گے ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں دیا کرتے تھے۔ اور تیسرا سبب بیان کریں گے کہ ہم بلا وجہ بحث کر کے اللہ تعالیٰ کی آیات اور دلائل کا انکار کیا کرتے تھے۔ اور چوتھا سبب بیان کریں گے کہ ہم قیامت کے دن کا منکر تھے، جزا اور سزا کے دن کا انکار کیا کرتے تھے، حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ موت آ گئی۔ ناظرین کرام، ذرا غور کریں، کہیں یہ 4 چیزیں آپ کے اندر تو نہیں ہیں؟ اگر ہے تو آج ہی سے توبہ کریں اور جہنم میں لے جانے والے ان 4 چیزوں سے بچیں۔ غور تو کریں، جہنمی سب سے پہلا سبب بیان کریں گے کہ ہم نمازی نہیں تھے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں، مرد و خواتین، نماز سے غافل ہے، نماز کی کوئی پرواہ نہیں، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں آتی رہتی ہیں، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، لیکن نماز پر کوئی توجہ نہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تارک صلاح یہ آپ کو جہنم میں لے جانے والا ہے، اور انشاءاللہ اگر آپ نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہوں گے، تو یہ عمل، یہ عبادت، یہ نماز آپ کو انشاءاللہ جنت الفردوس کے وارث بنائیں گے۔ اگر کوئی تارک نماز ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو وہ اسلامی برادری میں شامل ہی نہیں ہو سکتا۔ اسے انما المؤمنون اخوہ والی دینی اخوت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ کفر اور شرک سے توبہ کر لے، نماز پڑھنا شروع کر دے اور زکوٰۃ دینا شروع کر دے، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارا دینی بھائی ہے۔ تو نماز کا تارک یہ جہنم میں لے جانے والا عمل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقتہ نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنائے، آمین۔ اور جہنمی دوسرا سبب بیان کریں گے کہ ہم مسکین کو کھانا نہیں دیا کرتے تھے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو فقراء اور مساکین کو دھتکار دیتے ہیں، اگر کبھی ان سے مطالبہ کر دیا کھانے کا، پھٹکار دیتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے تو آپ فقراء اور مساکین کو کھلانے میں پیچھے نہ رہیں، انشاءاللہ یہ چیز آپ کو جنت لے جائے گی اور جہنم سے آپ کو دور رکھے گی انشاءاللہ۔ چونکہ جہنمی جو دوسرا سبب بیان کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم مساکین کو کھانا نہیں دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے آج ہم جہنم میں چلے آئے۔ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں، وہ خود بھوکے رہ جایا کرتے تھے،
لیکن بھوکوں کو بھوکا دیکھ کر کے اس سے رہا نہیں جاتا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4889. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. انہوں نے بھوک کی شکایت کی، کہا اللہ کے رسول مجھے تیز بھوک لگی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ازواج مطہرات کے پاس بھیج دیا. ازواج مطہرات کے پاس کچھ نہیں تھا. وہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی جو آج کی رات اس مہمان کی مہمان نوازی کرے، یرحمہ اللہ، اللہ رب العالمین اس پر رحم فرمائے گا. ایک انصاری صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول آج کی رات اس مہمان کی مہمان نوازی میں کروں گا. وہ اپنے گھر لے کر کے جاتے ہیں، بیوی سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں. بیوی کہتی ہے واللہ ما عندي الا قوت الصبیہ، اللہ کی قسم آج کی رات ہمارے یہاں بچے کو کھلانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اگر بچے کھائیں گے تو مہمان بھوکے رہ جائیں گے، اور اگر مہمان کو کھلا دیں گے تو بچے بھوکے رہ جائیں گے. شوہر نے کہا دیکھو بچوں کو بھوکا سلا دو، لائٹ بند کر دینا، مہمان کو کھلا دینا، تاکہ اسے لگے کہ ہم لوگ بھی کھا رہے ہیں اور ہم سب آج بھوکے سو جائیں گے. چنانچہ بیوی نے ایسا ہی کیا. جب صبح ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج فلاں شخص اور فلاں کی بیوی کے عمل سے اللہ رب العالمین بہت خوش ہوا ہے، ان کے اس عمل سے مسکرایا ہے، ان کے اس عمل کو اللہ سبحانہ وتعالی نے پسند فرمایا ہے. اور پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنے بھوک کو مقدم نہیں کرتے، اپنے بھوک کو اپنے فاقہ کو مؤخر کرنے والے ہیں، اور دوسرے کے بھوک اور فاقہ کو مقدم رکھتے ہیں گرچہ وہ خود بھوکا ہو. اللہ اکبر. آج ہم ہیں کہ ہر طرح کی نعمتوں سے اللہ رب العالمین نے نوازا ہے، پھر بھی فقراء اور مساکین کو کھلانے میں کتراتے ہیں. مت پریشاں ہو آمد مہمان پر، رزق اپنا وہ کھاتا ہے تیرے دسترخوان پر. اور تیسرا سبب جو جہنمی بیان کریں گے وہ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق اڑایا کرتے تھے، بلا وجہ بحث و مباحثہ کیا کرتے تھے. آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآنی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، بلا وجہ بحث و مباحثہ میں لگا رہتا ہے. اور چوتھا سبب بیان کریں گے کہ ہم قیامت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے تھے. انسان کی کامیابی کے لیے بنیادی شرط ہے کہ آخرت کے دن پر ایمان رکھا جائے. اگر آخرت کے دن پر ایمان نہیں ہے تو ساری نیکیاں تباہ اور برباد ہو سکتی ہیں اور کامیابی ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا اللہ ہم سب کو ایمان اور عمل صالح کی زندگی عطا فرما، اور نیکی اور بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.